السلام علیکم. آج میں ایک ایسے شخص کے ساتھ موجود ہوں جو پہلے بھی میں نے اس کی ویڈیوز بنائی تھی. بسام عدیق اس کا نام ہے. پہلے اس کے سے میں نے ویڈیوز بنائی تھی تو اس کے بعد جو ہے نا میرا دوبارہ اس سے ملاقات ہوئی تو میں نے سوچا کہ اس سے تھوڑی سی اور گہری باتیں ہو جائے, تھوڑی سی اور علمی معلومات لیا جائے, کیونکہ ہمارے معاشرے میں جو سوالات میں ان سے کروں گا وہ سوالات میں نے کس سے کیے اور سوالات کے جوابات آپ کو نہیں ملیں گے, کیونکہ اس کی بیسک وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ بڑی گہری باتیں ہوتی ہیں. اکثر اس کے اوپر جو ہے نا لوگ وہ نہیں کرتے. تو میں ان سے سب سے پہلے سوال کروں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ خیر. سر الحمدللہ سر سب سے پہلے سوال میرا آج کا جو ہوگا نا, حدیث کس کو بولا جاتا ہے؟ جی سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا کیونکہ آپ کے ذریعے سے بہت سارے لوگ چیزیں سیکھ رہے ہیں دین کے حوالے سے. ہمارے ہاں ویسے بھی دین کو اس طرح سے فرسٹ پرائیورٹی کے طور پہ نہیں رکھا جاتا. تو دوسرا یہ کہ میں نے خود آپ سے یہ باتیں بھی کی تھی کہ یار یہ جو مختلف جو باتیں ہوتی ہیں سیرت کے حوالے سے ان میں اتھینٹسٹی اتنی نہیں ہوتی, اور آپ نے میری بات سنی اور جو میری اسپیسیفک فیلڈ تھی اس کے حوالے سے مجھ سے پوچھنے کی کوشش کی, اس لیے میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. حدیث اصل میں لفظ حدث سے نکلا ہے جس کے الفاظ جس کے معنی خبر یا نئی چیز کے لغوی معنی اس کے, جبکہ اصطلاح میں حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول, فعل اور آپ کے سامنے ہونے والے تمام اعمال جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا ہو وہ حدیث کی اسپیسیفک ٹائپ ہوتی ہے حدیث تقریری. تو یہ سارے حدیث میں آتے ہیں. حدیث کے بارے میں تو آپ نے بتا دیا کہ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے جو الفاظ نکلے ہوتے ہیں تو اس کو حدیث بولا جاتا ہے. سنت کس کو بولا جاتا ہے؟ اچھا, سنت نبی اکرم سنت کے لغوی معنی طریقہ کے ہیں. تو اصطلاح میں سنت سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال جو آپ رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کیے ہوں یا آپ کا معمول رہے ہوں ان کو سنت کہا جاتا ہے. اس کی مثال اس طرح ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح فجر سے پہلے 2 رکعت نفل نماز ادا کیا کرتے تھے جو آپ کی سنت بن گئی کیونکہ وہ آپ ہمیشہ کیا کرتے تھے. اور اس حوالے سے بھی ہے کہ یہ جو باقی فقہائے کرام نے جو فرض کے علاوہ جو باقی رکعت ہوتی ہیں ان کی نوعیت کی بیس پہ انہیں ڈکلیئر کیا ہے. بعض سنت جو کام آپ نے ہمیشہ کی بنیاد پہ کیا ہو اس میں بھی 2 ٹائپس اس کی بھی 2 ٹائپس ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے سنت مؤکدہ اور ایک ہوتی ہے سنت غیر مؤکدہ. سنت مؤکدہ میں وہ صبح کی جو 2 فجر کے پہلے کی 2 سنتیں آتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے. تو عام طور پہ سنت غیر مؤکدہ میں عصر سے پہلے ہم جو 4 سنتیں پڑھتے ہیں یا عشاء سے پہلے ان کو سنت غیر مؤکدہ کہتے ہیں. تو یہ سنت ہوتی ہے, اس کو پکڑنی ہے, پکڑنی ہے. اور ایک اور بات یاد رکھیے گا میری کہ یہ جو سنت ہوتی ہے نا, سنت فرض نماز بھی کافی ہوتی ہے آدمی کی بخشش کے لیے. اور جو قرآن میں جس نماز کی طرف ہمیں دعوت دی جاتی ہے کہ یہ نماز ادا کرو جس کے بارے میں جس کا انسان اکاؤنٹیبل ہے, جس سے متعلق انسان سے پوچھا جائے گا, وہ در حقیقت فرض نماز ہی ہے. لیکن سنت مؤکدہ جو ہے وہ بارہا چھوڑنے سے اگر کوئی آدمی مثلاً سال میں پڑھتا ہی نہیں ہے تو پھر وہ گناہ گار ہوتا ہے. لیکن جو نماز مینڈیٹری ہے جس کی کا بندے سے احتساب ہونا ہے وہ فرض نماز ہی ہوتی ہے. اور وہ 17 رکھتے ہیں, اس میں 2 صبح فجر کی, 4 ظہر اور 4 عصر, 3 مغرب اور 4 اور. اماموں کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی, کیا نظر ہے؟ میرے اماموں کے حوالے سے یہ بعض ائمہ مجتہدین ہوتے ہیں اور بعض فقہائے کرام ہوتے ہیں. اور امام تو ویسے بھی کوئی ایکسپرٹ کسی فیلڈ میں ہو جائے بندہ مذہب میں تو اس کو امام کہہ سکتے ہیں. مثلا آپ بھی اگر مثال کے طور پہ آج کے اس دور میں جو ہمارا ایک خاص مکتب فکر جناب طاہر القادری صاحب کو بھی امام کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایکسپرٹ ہیں تو ان کو امام کہہ سکتے ہیں. لیکن عام طور پہ جو مشہور ائمہ کرام ہوتے ہیں ان میں مجتہدین ہیں 4, عام طور پر ہیں تو زیادہ. اس میں امام اوزاعی بھی آ جاتے ہیں, امام حسن بصری, یہ بھی مجتہدین میں تھے. یا اگر کوئی کسی حدیث میں تکرار ہے تو وہ اپنے فہم کے مطابق پوری تحقیق کے بعد کام کرتے تھے, کوئی ایک حدیث کو لے لیتے تھے. تو 4 ائمہ مجتہدین ہیں اور ان 4 کے نام کچھ یوں ہیں. حضرت امام اعظم جن کو کہا جاتا ہے امام ابو حنیفہ, دوسرے نمبر پہ یہ 150 ہجری میں ان کی وفات ہوئی تھی. دوسرے پہ آتے ہیں امام مالک, یہ 179 ہجری میں ان کی وفات ہوئی تھی. تیسرے پہ آتے ہیں امام جن کو عام طور پہ امام احمد نے امام شافعی کہا جاتا ہے, وہ 204 ہجری میں فوت ہوئے. چوتھا نمبر آتا ہے امام احمد بن حنبل جو 239 ہجری میں فوت ہوئے, ان کے نام سے کچھ فقہ بھی ہیں 4 ہوتے ہیں. فقہ کا بھی لفظی مطلب یہ فقہ کوئی لفظ نہیں ہے. بعض ہمارے جو
غیر مقلدین بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ فقہ کوئی لفظ نہیں ہے. یہ نام سے اپنے سے بعض لوگ اس لیے لگا لیتے ہیں حنفی حنبلی. فقہ کہتے ہیں ٹرو انڈرسٹینڈنگ, کسی چیز کے بارے میں صحیح سمجھ بوجھ کو فقہ کہا جاتا ہے. تو وہ اس بیس پہ ان کو کہا جاتا ہے ائمہ مجتہدین. اور ہوتے ہیں اہل تشیع کے یہاں تھوڑا سا کنسیپٹ مختلف ہے. اگر آپ کے توسل سے میں لوگوں تک پہنچوں گا, ہمارے یہاں اہل سنت جو عام طور پہ اہل تشیع کے حوالے سے اتنا ان کے پاس علم نہیں ہوتا, تو وہ 12 ہیں ان کے, اور وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کے بعد آپ کے بڑے بیٹے مولا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اس کے بعد مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اس کے بعد آپ کے بیٹے تھے حضرت امام زین العابدین, اور وہ سلسلہ چلا جاتا ہے. اور وہ ان کا ایک یہ نظریہ ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہوں گے وہ 12ویں نمبر پہ آئیں گے. ہمارے یہاں یہ ہے کہ وہ پیدا ہوں گے اہل سنت میں, ان کے یہاں یہ ہے کہ وہ ابھی غائب ہو گئے ہیں. ایک خاص وقت آئے گا جب وہ اس دنیا میں واپس آئیں گے. بہت شکریہ سر, آپ نے اتنا ٹائم دیا, میں اتنا تفصیل سے بتا دیا. تو آج کل ہمارے جوانوں میں اور خاص طور پہ ہماری نئے نسلوں میں جو ہے نا ان چیزوں کی بڑی کمی پیشی ہے. ایک بات اور تھوڑی سی رہ گئی ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں حدیث کی جو کتب ہیں, حدیث لوگ خود پڑھتے بھی نہیں ہیں, اور اس کی وجہ سے بہت سارے پھر مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. اور کم از کم اب ساری حدیث کی جو کتب ہیں ان کے تراجم مارکیٹ میں موجود ہیں, تو سب پڑھنے کی کوشش کریں. اور ان میں بھی 6 جو مستند کتابیں ہیں ان کو اگر کوئی نہیں بھی پڑھ سکتا 2 تو پڑھ سکتا ہے آدمی, ترجمہ اردو ہر آدمی سمجھتے. اور وہ 6 جو حدیث کی کتب ہیں ان کے نام بھی اگر لوگ جان جائیں, ان میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم, امام بخاری امام مسلم, اس کے بعد کی ایک جو 2 صحیح ہیں ان کو ہی متفقہ علیہ کہا جاتا ہے. جو حدیث ان 2 کتابوں میں موجود ہوگی اسے ہی متفقہ علیہ کہا جائے گا. تیسرے نمبر پر آ جاتی ہے جامعہ ترمذی ہے. اس میں 30% احادیث ایسی ہیں جن کو امت میں ان کو ضعیف سمجھا جاتا ہے, یعنی ان میں کوئی نہ کوئی راوی کے حوالے سے کچھ شبہ ہوتا ہے. کہ بعض دفعہ جو تابعی ہوتا ہے وہ صحابی سے اس کی ملاقات نہیں ہوتی, بعض اوقات جو راوی کا پورا چین ہوتا ہے وہ اسکپ ہے. تیسرے پہ یہ, چوتھے پہ امام ابو داؤد کی سنن ابو داؤد جس کو کہا جاتا ہے. پھر امام نسائی کی کتاب ہے سنن نسائی, اور اور پھر سنن ابن ماجہ, یہ سنت کی کتابیں, ان میں سنت کے حوالے سے زیادہ حدیث. چھٹے پہ, اور اس کے حوالے سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو صحیح, کیونکہ یہ ایک بڑا نام تھا, وہ فقہ کو بھی سمجھتے تھے, بعض لوگ ان کے مجتہد بھی کہتے ہیں. وہ سمجھتے تھے امام مالک کی جو کتاب ہے الموطا امام مالک, اس کو وہ سب سے افضل سمجھتے تھے, اور یہ کہ سب سے صحیح اتھینٹک حدیث اس میں. اور وہ جو امام مالک کی جو کتاب ہے وہ بھی, تو وہ ایک ہی کتاب میں اس کی ساری تقریباً 700-800 صفحات کی کتاب ہے, وہاں سے بندہ حدیث پڑھ لے امام مالک کی اس کتاب سے, اس کو سمجھتے ہیں. اور یہ آج کے دور کے ایک بڑے مفکر ہی ہیں, لوگ ان کے اچھے خاصے ان کو بھی سنتے ہیں اور کافی انٹرنیشنلی بھی جانتے ہیں. جاوید احمد غامدی صاحب, وہ بھی اس کتاب کو ہی اتھینٹک سمجھتے ہیں, تو وہ بھی ایک کتاب ہے اس حوالے سے. بہت شکریہ سر, آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا. اور آج کل کے ہمارے یوتھ میں اور ہمارے نئے آنے والی نسلوں میں جو ہے نا اس کی کمی ہے, تو کوشش ہے آپ سب سے جتنی بھی کتابیں جتنی بھی حدیث ہیں ان کو آپ نے سب نے سرچ کرنا ہے, کیونکہ ہم لوگ جو فالتو ٹائم ضائع کرتے ہیں, تو اس سے کوشش یہ کریں کہ ہم لوگ جو ہے نا دین کی طرف زیادہ ہو جائے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ.